السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. چیپٹر نمبر 1 دا سیویئر آف مین کائنڈ کلاس 9 انگلش. اس کی ایکسرسائز کے کوسچنز جو ہے وہ ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں. پہلا کوسچن ہے واٹ ٹائپ آف لینڈ عربیہ از. اسٹوڈنٹس بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن ہے, ویری امپورٹنٹ, کہ عرب کی سرزمین کیسی ہے. عربیہ از اے لینڈ آف انپیرلڈ چارم اینڈ بیوٹی. عرب کی سرزمین بہت خوبصورت, دلکش, ٹھیک ہے ود اٹس ٹریکلس ڈیزرٹس آف سینڈ ڈیونس, اپنے بیرار ریت کے ٹیلوں کے ساتھ, ان دا ڈیزلنگ ریز آف اے ٹراپیکل سن, اور چمکدار سورج کی شعاؤں میں, ٹھیک ہے, بہت گرم جو سورج ہے اس کی چمکدار شعاؤں میں عرب کی سرزمین بے مثال خوبصورت جو ہے وہ اور دلکش ہے, ٹھیک ہے. اس کا دوسرا آنسر بھی میں نے لکھا ہے, وہ تھوڑا ایزی ہے, آپ وہ لکھنا چاہیں یہ لکھنا چاہیں دونوں ٹھیک ہے. عربیہ از اے لینڈ آف چارم اینڈ بیوٹی, اٹ ہیز ٹریکلس ڈیزرٹس آف سینڈ. تو دونوں لکھ لیں, اس کا بھی وہی مطلب ہے کہ عرب کی سرزمین بہت دلکش اور خوبصورت ہے, اور اس کے جو ڈیزرٹس ہیں سینڈ کے وہ ٹریکلیس ہیں, یعنی بے راہ ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ڈیزرٹ میں راستے کا نہیں پتہ چلتا. تو یہ ہو گیا. پھر آگے کی جانب چلتے ہیں. کوسچن نمبر 2, وائی واز دا ہولی قرآن سینٹ ان عربک. اس میں بھی دیکھیں میں نے کوسچنس کے ساتھ نمبرنگ دی ہوئی ہے 20 ٹائمس. سو اٹ مینس دیٹ کہ یہ کوسچن جو ہے 20 ٹائمس اپیئر ہو چکا ہے ایگزامینیشن میں راولپنڈی بورڈ کے. کہتے ہیں کہ ہولی قرآن جو ہے وہ عربک میں, عربی زبان میں کیوں جو ہے وہ اللہ نے جو ہے نازل فرمایا. اللہ المائٹی سینٹ دا ہولی قرآن ان عربک بیکاز دا پیپل آف عربیہ ور ویل ورسڈ ان عربک. کہتے ہیں کہ اللہ المائٹی نے, اللہ قادر مطلق نے اس وجہ سے ہولی قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو عربی تھے, ٹھیک ہے, وہ عربی زبان میں بہت مہارت رکھتے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ وجہ تھی, کیونکہ وہ قوم اس وقت بہت زیادہ, میں نے آپ کو چیپٹر میں پڑھایا تھا کہ بہت زیادہ ایک پچ ڈارک میں تھی, بہت اندھیرے میں تھی اس وقت, ٹھیک ہے. جو ظلم زیادتیاں اور جو انجسٹس اور جو اس کے علاوہ جو برائیاں تھیں مختلف قسم کی جو ہم نے پڑھی, تو نیکسس آف سپرسٹیشنز, یہ باتیں ورڈز یوز کیے گئے. تو اس وجہ سے پھر ہولی قرآن کو ان کی ہی لینگویج میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تاکہ ان کے لیے آسانی ہو اس کو سمجھنا. اوکے, نیکسٹ چلتے ہیں کوسچن 3 کی جانب. فار وچ ایبلٹی ور دا عربس فیمس. جو عرب کے لوگ تھے وہ ان کے اندر کون سی ایسی ایبلٹی تھی جس کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھے. ہم نے چیپٹر کے اندر بھی پڑھا تھا کہ وہ اپنے حافظے کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھے, ٹھیک ہے. تو پڑھتے ہیں دا عربس ور فیمس فار دیئر ایلوکوینس اینڈ ریمارکیبل میموری, یعنی اپنی جو خوش بیانی تھی اور ان کی جو حافظہ تھا وہ بہت تیز تھا. تو اس وجہ سے یہ کوسچن بھی ویری امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں کوسچن 4 کی جانب. کوسچن 4 ہے وٹ واز دا کنڈیشن آف مین کائنڈ بیفور دا ہولی پرافٹ. ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انسانیت کی کیا صورتحال تھی, وہ کس سمت میں جا رہی تھی. دا کنڈیشن آف مین کائنڈ بیفور دا ہولی پرافٹ واز میزریبل. دیکھیں آدھا جو آنسر ہے وہ کوسچن میں ہے دا کنڈیشن آف مین کائنڈ فار دا ہولی پرافٹ واز میزریبل. آپ نے لکھتے ہیں بہت ہی افسردہ سی سچویشن بنی ہوئی تھی اس وقت, بہت سیڈ سرکمسٹانسز تھے. مین کائنڈ اسٹوڈ آن دا ورج آف کیوس. انسانیت بالکل تباہی کے کنارے پر کھڑی تھی. تو جو چیزیں ہم نے چیپٹر میں پڑھی, بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ جو نیکسز آف سپرسٹیشنز اور انجسٹس, ٹھیک ہے, جو بھی سوشل ایولز تھیں اس وقت, اس وجہ سے مین کائنڈ کی بہت بری صورتحال تھی. وائی ڈڈ دا رسول پیس بی اپان ہم اسٹے ان دا کیو آف ہرا. غار ہرا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیوں انہوں نے اسٹے کیا تھا. یہ کوسچن بھی بہت امپورٹنٹ ہے, 5 ٹائمز آیا ہے. دا ہولی پرافٹ وانٹیڈ ٹو اسپینڈ موسٹ آف ہز ٹائم ان سالیٹیوڈ اینڈ میڈیٹیشن آف اللہ المائٹی. کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اپنا زیادہ تر وقت تنہائی میں اور اللہ قادر مطلق کے غور و فکر میں گزارتے تھے, ٹھیک ہے, یعنی اللہ کی عبادت کرتے. سو ہی اسپینڈ ڈیز اینڈ ویکس دیر ان ریممبرنس آف اللہ المائٹی. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کئی ہفتے اور دن جو ہیں وہ اللہ قادر مطلق کی یاد میں وہاں غار ہرا میں گزارتے تھے. تو غار ہرا میں انہوں نے پوچھا کہ مقصد کیا ہے, وہ کیوں وہاں پہ جو ہے وہ اسٹے کرتے تھے.
وہ اللہ قادر مطلق کی میڈیٹیشن میں جو ہے وہ وہاں پہ دن گزارتے، اپنا زیادہ تر وقت گزارتے، اور اللہ کی یاد میں، اور صرف دن نہیں بلکہ کئی کئی ہفتے وہ چلے جاتے ہیں۔ ہم نے چیپٹر میں پڑھا تھا کہ وہ کھانا اور پانی بھی اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور وہاں پہ جا کے اللہ کی عبادت کرتے۔ سو یہ کوشچن ہے۔ اس کے بعد ہم کوشچن 6 کی جانب چلتے ہیں۔ واٹ واز دا فرسٹ ریویلیشن؟ دس کوشچن از ویری امپورٹنٹ، 19 ٹائمز آیا ہے۔ دا فرسٹ ریویلیشن واز، پہلی ریویلیشن کیا تھی؟ وہ جو غار حرا میں کچھ آیات جو ہیں وہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام لے کے آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ آیات اللہ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نازل ہوئیں، تو وہ کیا تھیں؟ تو وہ یہ تھیں کہ ریڈ ان دا نیم آف دائی لارڈ ہو کریٹڈ، پڑھ اس اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے بنایا۔ کریٹڈ مین فرام اے کلاٹ آف کنجیلڈ بلڈ، انسان کو خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ ریڈ اینڈ دائی لارڈ از موسٹ باؤنٹیفل، پڑھ اور تمہارا رب جو ہے وہ بہت سخی ہے۔ ہو ٹاٹ دا یوز آف دا پین، جس نے قلم کا استعمال سکھایا۔ ٹاٹ مین دیٹ وچ ہی نیو ناٹ، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو یہ فرسٹ ریویلیشن تھی، جس کی عربی میں جو ہے قرآن پاک میں بھی آیات ہیں کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ وہ والی۔ اوکے اسٹوڈنٹس، نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 7۔ وائی ڈڈ دا پیگن عربس تھریٹن دا رسول پیس بی اپون ہم انکل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انکل ابو طالب کو، چچا کو کیوں تھریٹ کیا جو عرب کے کفار تھے؟ They threatened him because they were infuriated at his proclamation of the oneness of Allah Almighty۔ انہوں نے اس وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو تھریٹ کیا کیونکہ وہ ان کے جو بھتیجے تھے، یعنی ابو طالب کے جو بھتیجے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کی توحید بیان کر رہے تھے، تو یہ چیز انہیں ایک آنکھ بھی نہیں بہا رہی تھی، تو وہ اس وجہ سے اس چیز کے اوپر بہت زیادہ ان کو غصہ تھا کفار کو، اور اس وجہ سے بھی دے آلسو تھریٹنڈ ہم، اور انہوں نے مزید بھی یہ ان کو تھریٹ کیا کہ ٹو اسٹاپ ہز نیفیو فرام پریچنگ اسلام، کہ وہ اپنے نیفیو کو جو اسلام ہے اس کو پریچ کرنے سے روکیں، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ تھریٹ کر رہے تھے۔ پھر اس کا کوشچن نمبر 8 ہے، what did حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا say about the life of the holy prophet peace be upon him؟ حضرت عائشہ سے جب کسی نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ حضرت ام عائشہ کیا فرماتی ہیں، دیکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ said his morals and character are embodiment of the holy قرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے، جو اخلاقیات ہیں، وہ قرآن پاک کا مجسمہ ہے۔ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر جو ہے وہ قرآن کے اوپر جو ہے وہ ایمان رکھتے تھے۔ سو اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو یہ تھے آپ کی ایکسرسائز کے کوشچن آنسرز۔ ان میں جو سب سے زیادہ موسٹ امپورٹنٹ تھے وہ میں نے آپ کو بتا دی، اور ساتھ ساتھ میں نے نمبرنگ لکھی ہوئی ہے بریکٹ میں، تو وہ جس کے سب سے زیادہ ساتھ نمبرنگ ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، ان کو آپ نے نہیں چھوڑنا۔ اوکے